بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کہیں کہیں کبھی قیاس جلی کو استحسان پر اور کبھی استحسان کو قیاس کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا بیان الثانی۔ بیان الثانی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں پر قیاس کو مقدم کیا اس کے اوپر، اما وجہ القیاس رہا قیاس کے ضعیف ہونے کی وجہ کس کی، یعنی بادی النظر کے اندر قیاس یہاں پر ضعیف کیسے؟ فرماتے ہیں فمجازم محضم، بادی النظر میں قیاس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجاز محض ہے۔ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ رکوع سے سجدے کا ثابت ہونا، کس سے؟ رکوع سے۔ رکوع کر لے نماز کے اندر تو سجدہ ہو جائے گا نا، نماز میں رکوع کر لے تو سجدہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا سجدہ؟ نہ کسی شخص نے نماز میں آتے سجدہ تلاوت کی تو دیکھو غور سے سنو، بات سمجھ میں آئے گی، سمجھ میں آ گئی؟ اب کہہ رہا ہے رکوع مجاز محض ہے۔ کیا مجاز محض ہے؟ رکوع سے سجدے کا ثابت ہو جانا یا رکوع کر لینے سے سجدے کا ہو جانا، یہ مجاز محض ہے۔ مجاز کا محض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتا چکے کہ رکوع چونکہ سجدے کے مشابہ ہے، رکوع کس کے مشابہ ہے؟ سجدے کے مشابہ ہے کہ خضوع کا تحقق اس سے بھی ہوتا ہے اور خضوع کا تحقق اس سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رکوع سے مجاز یہ فرماتے ہیں قیاس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجاز محض ہے۔ اب اتنا کہہ دیا، کیا مجاز محض ہے؟ یعنی رکوع سے سجدے کا ثابت ہو جانا یہ مجاز محض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رکوع کو جو سجدے کے قائم مقام قرار دیا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ کے اندر، وہ اس اعتبار سے کہ رکوع یہ سجدے کے مشابہ ہے۔ کس چیز کے اندر؟ تقرب کے اندر، جیسے تقرب الی اللہ رکوع سے متحقق ہوتا ہے، ایسے ہی کس سے؟ سجدے سے بھی متحقق ہوتا ہے۔ اور مجاز جو ہوتا ہے وہ حقیقت کے مقابل میں کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے۔ تو گویا رکوع سے سجدے کا جو معنی مراد لیا گیا یہ مجازاً نہ مراد لیا گیا ہے، اور حقیقت کے مقابل میں مجاز کیا ہوا کرتا ہے؟ ضعیف ہوا کرتا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اب جب یہاں پر قیاس کی بنیاد جو ہے مجاز کے اوپر ہے، کس بنیاد پر ہے؟ کہ رکوع مشابہ کس کے ہے؟ سجدے کے تقرب میں قیاس کی بنیاد مجاز پر ہے، اور استحسان کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ حقیقت کے اوپر ہے۔ دلیل استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رکوع اور ہے اور سجدہ کیا ہے؟ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خارج نماز اگر کوئی سجدہ تلاوت محض رکوع سے کرے تو ہوگا۔ یہ بادی النظر کی ابھی بات چل رہی ہے نا، اول نظر کے اندر، ظاہر نظر کے اندر استحسان کی بنیاد حقیقت پر ہے، تو اب یہاں پر استحسان کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ، یعنی دلیل استحسان کی بنیاد حقیقت پر قائم ہے اور قیاس کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ مجاز کے اوپر قائم ہے، اور حقیقت کے مقابل میں یہ مجاز کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو گویا یہاں پر استحسان کے مقابل میں قیاس جو ضعیف ہے وہ اس بنیاد پر کہ قیاس یہ مجاز پر مبنی ہے اور استحسان یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بادی النظر ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ لیکن القیاس اولا، لیکن قیاس جو بادی النظر کے اندر ضعیف ہے اور استحسان
جو بادی النظر کے اندر قوی ہے نا، لیکن یہ قیاس جو بادی النظر کے اندر ضعیف ہے، جو ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اس کی بنیاد مجاز کے اوپر قائم ہے، فرماتے ہیں یہ قیاس اولا ہے باعتبار استحسان کے اپنے اثر باطن کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ بیان ہوں۔ اب اس اثر باطن کے اعتبار سے قیاس کیسے اولا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی توضیح یہ ہے، ان السجود عند التلاوتی لم یشرع قربتا مقصودتا، سجدہ تلاوت جو ہے کیا یہ قربت مقصودہ کے طور پر مشروع ہے؟ سجدہ تلاوت کیا قربت مقصودہ کے طور پر مشروع ہے؟ نماز کے اندر جو سجدہ ہے، نماز کا جو رکوع ہے، وہ قربت مقصودہ کے طور پر مشروع ہے، اور نماز کے خارج جو سجدہ کیا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ قربت مقصودہ کے طور پر مشروع نہیں ہے۔ اسی سے ابھی آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کے اندر رکوع کر لیتا ہے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتی ہے، اور نماز کے باہر جو ہے اگر کوئی رکوع کرتا ہے تو رکوع کر لینے سے وہ سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا ہے۔ بعض میں نماز کے اندر کیوں ادا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نماز کا جو رکوع ہے وہ قربت مقصودہ کے طور پر ہے، نماز کے باہر اگر آپ کریں گے تو وہ قربت مقصودہ پائی نہیں جائے گی، اس بنیاد پر وہ سجدہ بھی وہاں پر پایا نہیں جائے گا۔ تو بتاتے ہیں کہ اثر باطن کے اعتبار سے قیاس اولا ہے، جس کی توضیح یوں ہے کہ سجدہ تلاوت یہ قربت مقصودہ کے طور پر مشروع نہیں ہوا ہے، حتی لا یلزم بالنظر، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی نظر مانے، للہ علیہ ان اسجد سجدۃ التلاوہ، تو نظر ماننے سے جو ہے وہ لازم نہ ہوگی، یہاں تک کہ نظر ماننے سے لازم نہیں ہوتی۔ اگر یہ قربت مقصودہ ہوتی تو جیسے روزے کی نظر مان لے، نماز کی نظر مان لے، تو نظر کیا ہو جاتی؟ نظر لازم ہو جایا کرتی ہے۔ تو فرماتے یہاں تک کہ نظر ماننے سے وہ لازم نہیں ہوا کرتی ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت یہ قربت مقصودہ کے طور پر مشروع نہیں۔ انما المقصود مجرد ما یصلح تواضعا، سجدہ تلاوت سے مقصود ہے کیا چیز؟ فرماتے مجرد ما یصلح تواضعا، سجدہ تلاوت سے ایک ایسا فعل مقصود ہے جس فعل سے تواضع حاصل ہو، جس میں تواضع کی صلاحیت ہو، اور ہم رکوع کو دیکھتے ہیں بہرحال وہ صالح للتواضع ہے۔ اب جب صالح للتواضع ہے تو اگر کسی شخص نے نماز کے اندر وقت رکوع نیت کر لی کس چیز کی؟ سجدہ تلاوت کی، یا سجدہ تلاوت کرنے کے بعد رکوع کر لیا تو وہ سجدہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سجدہ تلاوت سے مقصود ما یصلح تواضعا للہ والرکوع صالح للتواضع۔ بات سمجھ گئے؟ انما یہی ہے اثر باطن قوی۔ فرماتے ہیں صرف مقصود مجرد ما یصلح تواضعا، صرف مقصود ایک ایسی چیز ہے جو تواضع کی صلاحیت رکھے، اور فرماتے ہیں الرکوع فی الصلاۃ یعمل ھذا العمل، نماز کا جو رکوع ہے وہ اس عمل کو کرتا ہے۔ کس عمل کو؟ یعنی اس سے تواضع حاصل ہو جاتا ہے، جس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کا جو رکوع ہے وہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی شخص نے رکوع بنیت سجدہ تلاوت کی تو نماز کے اندر اس رکوع سے وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ بخلاف سجود الصلاۃ والرکوع فی غیرہا، برخلاف نماز کے سجدے کے اور اس رکوع کے جو غیر نماز کے اندر کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ نماز کے سجدے کے، کہ نماز کا جو سجدہ ہے یعنی سجدہ تلاوت اور سجدہ صلاتیہ،
سجدہ سلبیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ نماز کا جو سجدہ ہے وہ قربت مقصودہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی نظر مانے تو نظر ماننے سے وہ لازم ہو جایا کرتا ہے۔ اب جب نماز کا سجدہ وہ کیا ہے؟ قربت مقصودہ ہے، تو اب آپ غور کریں گے کہ بغیر سجدے کے وہ ادا نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ محض رکوع کر لینے سے اگر کوئی چاہے کہ وہ ساقط ہو جائے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں برخلاف نماز کے سجدے کے کہ یہ قربت مقصودہ ہے جو نظر ماننے سے لازم ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب سجدہ صلاۃ یہ قربت مقصودہ ہے فلا یتعدی بغیرہ، تو یہ ادا جب بھی ہوگا تو سجدہ صلاۃ ہی سے ادا ہوگا، سجدہ صلاۃ کے علاوہ کسی اور شے سے ادا نہ ہوگا۔ برخلاف سجدہ تلاوت کے کہ وہ قربت مقصودہ ہے نہیں، اس سے مقصود مجرد ما یصلح تواضعا للہ ہے، اس لیے وہ غیر کے ذریعے بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اور برخلاف اس رکوع کے جو رکوع غیر نماز کے اندر کیا ہے؟ ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز کے علاوہ اگر کوئی رکوع کرتا ہے تو اب یہ رکوع جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہوگا نہیں، اس لیے کہ رکوع صرف نماز کے اندر قربت مقصودہ ہے، خارج نماز وہ قربت مقصودہ ہے نہیں۔ فصار الاثر الخفی مع الفساد الظاہر اولا من الاثر الظاہر مع الفساد الخفی۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی آپ کو دکھایا کہ قیاس جو ہے اپنے اثر قیاس جو ہے قیاس بادی النظر کے اندر وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور استحسان بادی النظر کے اندر قوی ہے کہ قیاس کی بنیاد مجاز پر، استحسان کی بنیاد کس پر ہے؟ وہ حقیقت پر ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ قیاس اپنے اثر باطن کے اعتبار سے یہ زیادہ قوی ہے باعتبار کس کے؟ استحسان کے۔ قوت یوں دکھایا کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت سے مقصود کیا ہے؟ مجرد ما یصلح تواضعا للہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز جو ہے وہ رکوع کے اندر پالی جاتی ہے، اس لیے اس سے وہ ادا ہو جائے گا۔ برخلاف نماز کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ نماز قربت مقصودہ ہے جو نظر مان لینے سے لازم ہو جایا کرتا ہے، اس لیے وہ سجدہ نماز وہ سجدے کے علاوہ کسی اور فعل سے ادا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کے علاوہ اگر کوئی رکوع کرے تو وہ رکوع قربت مقصودہ ہے نہیں، جو تواضع کی کیا رکھے؟ صلاحیت رکھے، اور اس کے کر لینے سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے، جس سجدہ تلاوت سے مقصود ما یصلح تواضعا للہ۔ فرماتے ہیں فصار الاثر الخفی، تو یہ اثر خفی کیا مطلب؟ یعنی قیاس اپنے ظاہر کے اعتبار سے فاسد تھا اور اپنے اثر خفی کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ قوی نہ ہو گیا۔ فرماتے فصار الاثر الخفی مع الفساد الظاہر، تو یہ اثر خفی فساد ظاہر کے ساتھ جو قیاس جلی کے اندر پایا جاتا ہے یہ اثر خفی اولا ہو گیا اس اثر ظاہر سے جو اثر ظاہر استحسان کے اندر پایا جا رہا تھا، بات مانگی فساد خفی کے ساتھ۔ تو اب آپ خود ہی غور کریں کہ وہ اثر جو قوی ہو، بات میں آ گئی، اور وہ اثر جو کیا ہو؟ ضعیف ہو، دونوں کے مابین جب تقابل ہوگا تو اثر قوی کو ترجیح حاصل ہوگی کس کے اوپر؟ اثر ضعیف کے اوپر۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں ھذا قسم عز وجودہ، یہ ایک ایسی قسم ہے، کون سی قسم؟ جس میں قیاس کو استحسان پر ترجیح دی گئی۔ ھذا کا مشار لے استحسان پر قیاس کی ترجیح، یہ ایک ایسی قسم ہے عز وجودہ جو نادر الوجود ہے۔
یعنی اس طریقے سے بہت کم پایا جاتا ہے کہ قیاس کیا ہو وہ اثر باطن کے اعتبار سے قوی ہو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دلیل استحسان جو ہوا کرتی ہے اس کا اثر قوی ہوا کرتا ہے۔ یہ عام طور سے آپ پڑھتے چلے آئے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ جو دکھا دیا کہ قیاس اپنے اثر باطن کے اعتبار سے قوی ہے، باعتبار استحسان کے یہ قسم نادر الوجود ہے۔ اما القسم الاول، رہی قسم اول کون؟ یعنی استحسان کو تقدیم اور ترجیح حاصل ہو قیاس جلی کے اوپر، استحسان راجع ہو قیاس کے اوپر، فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، تو یہ بے شمار ہیں، یعنی شمار سے یہ زیادہ ہیں۔ تو جو ان کی مثالوں کے اوپر مطلع ہونا چاہے تو وہ فقہ کی کتابوں کی طرف مراجعت کرے۔ آپ ہدایہ میں جا بجا پڑھے ہوں گے بالاستحسان یا للاستحسان، اس طور پر تو یہ سب اشارہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ وہ استحسان کی طرف، جو استحسان کیا ہے؟ قوی الاثر ہے باعتبار قیاس جلی کے۔ ثم المستحسن بالقیاس الخفی یصح تعدیتہ بخلاف المستحسن بالاثر او الاجماع او الضرورہ۔ یہاں پر دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ مستحسن ایک تو ہوتا ہے اثر کی وجہ سے، ایک مستحسن ہوتا ہے اجماع کی وجہ سے، ایک مستحسن ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے، ایک مستحسن ہوتا ہے قیاس خفی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں مستحسن بالقیاس الخفی کا تعدیہ کرنا صحیح ہے، برخلاف اس کے جو مستحسن بالاثر ہو یا مستحسن بالاجماع ہو یا مستحسن بالضرورت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے ذریعے، یعنی اس استحسان کے ذریعے جو حکم ثابت ہوتا ہے قیاس جلی کے مقابل میں، فرماتے ہیں یہ حکم جو ہے کسی اور کی طرف متعدی نہ ہوگا، اس لیے کہ مستحسن بالاثر، مستحسن بالاجماع، مستحسن بالضرورہ یہ معلول بعلت نہیں ہے، جبکہ قیاس سے ثابت شدہ حکم کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ کسی علت سے معلول ہو اور وہ علت کسی اور کے اندر پائی جائے اور اس علت کے اشتراک کی بنیاد پر اس حکم کا تعدیہ کسی اور کی طرف کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں برخلاف مستحسن بالاثر، مستحسن بالاجماع و ضرورت کے، فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت شدہ حکم یہ متعدی غیر کی طرف نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ معلول بعلت نہیں کہ یہاں پر اشتراک علت کی بنیاد پر تعدیہ صحیح ہو، بلکہ آپ مثالوں میں دیکھیں گے ابھی کہ یہ معلول بعلت نہیں، بلکہ دیکھیں گے تو یہ خلاف قیاس نص کے ذریعے یا اجماع کے ذریعے یا ضرورت کے ذریعے ثابت ہے۔ تو یہ معدون الانقیاس ہے۔ کیا ہے؟ قیاس تقاضا کچھ ہے، مگر چونکہ اثر وارد ہے، اجماع وارد ہے یا ضرورت متحقق ہے تو ضرورت کی بنیاد پر حکم دیا گیا۔ اگر قیاس کا تقاضا تھا تو ضرورت کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اثر کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اجماع کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قیاس کا تو حکم جو ہوتا ہے وہ معلول بعلت ہوتا ہے، وہ علت بتاتی ہے کہ جو علت جو ہے اصل کے اندر اس حکم کا مقتضی تھی، وہ علت جب فرع کے اندر بھی مشترک ہے تو اس اشتراک علت کی بنیاد پر قیاس ہی کہے گا کہ یہاں پر بھی اصل کی طرح حکم ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کالسلمی، عقد سلم آپ پڑھ چکے ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے جائز نہ ہو، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ بیع المعدوم نہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ بیع المعدوم ہے، بیع العاجل بالعاجل یہ ہے۔ یہاں پر مسلم فی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ معدوم ہے، مگر پھر بھی اس کے جواز کا حکم دیا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی وجہ سے، من اسلم منکم فلیسلم یا من اسلف منکم فلیسلف
فی کیل معلوم اور وزن معلوم. آپ نے ہدایہ پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے کتاب السلم کو، تو عقد سلم اپنی شرطوں کے ساتھ وہ خلاف قیاس اس اثر کی وجہ سے کیا ہے؟ مشروع. قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. یہ اجل مسمى تک جو یہ دین کے بدلے میں جو یہ ہوتا ہے معاملہ، یہ کیا ہے؟ یہ عقد سلم ہی تو ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں برخلاف کالسلمی، جیسے عقد سلم کو آپ لے لیں. یہ مثال ہے مستحسن بالاثر کی، کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ قیاس جلی عقد سلم کے جواز سے مانے ہے، اس لیے کہ عقد سلم بیع المعدوم کا نام ہے، بیع العاجل بالعاجل کا نام ہے. لیکن خلاف قیاس نص سے ثابت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم او وزن معلوم الی اجل مسمى، یا اس طریقے سے اس میں اس تاریخ قیدیں موجود ہیں. بہرحال جب یہ خلاف قیاس مشروع ہے اثر کی بنیاد پر، تو اس حکم کا تعدیہ صحیح نہ ہوگا یہاں تک کہ بیع معدوم جو ہے سلم کے علاوہ اور عقود کے اندر کیا ہو جائے؟ جائز ہو جائے. والاستثناء، عقد استثناء کے بارے میں نے کسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ عقد استثناء جس کے اندر مستثنی یہ صانع سے فرمائش کرتا ہے کہ آپ مجھے کرسی بنا دیں، بیڈ بنا دیں، میز بنا دیں، سمجھ رہے ہیں، یا اس طریقے کا آپ ہمارا جوتا بنا دیں. بہت ساری چیزوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ نہیں فرمائش ہوتی ہے. تو اب فرمائش پر جو چیزیں بنوائی جاتی ہیں، تو اب وہاں دیکھیں کہ وہ جو مستثنی ہے، کیا ہے؟ مستثنی فی کہہ سکتے ہیں. وہاں پر وقت عقد، وقت استثناء کیا موجود ہے؟ معدوم ہے کہ نہیں معدوم؟ موجود نہیں بلکہ کیا ہے؟ معدوم ہے. مگر پھر بھی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع المعدوم ہے، یہ معدوم کا عقد ہے، ناجائز ہو. الماری آپ بنوانے کے لیے کہتے ہیں آپ الماری ایسی بنا دیں، بیڈ بنا دیں، اس وقت وہ موجود نہیں ہے. آج کل تو بنی بنائی بھی بکتی ہیں، مگر آپ اپنے حساب سے بنواتے ہیں کہ آپ اس طریقے کا بنا دیں، دروازہ ایسا بنا دیں، کھڑکی ایسی بنا دیں، روشن دان ایسا بنا دیں، اس سائز کا بنا دیں. سب کچھ سائز وغیرہ ناپ کے لے جاتا ہے. بعض الماریاں ہوتی ہیں کہ اسی سائز کی ناپنی پڑتی ہیں، اس طریقے کی آپ یہ ہماری الماری بنی ہوئی، اس میں اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بیع المعدوم ہی تو ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ناجائز ہو، مگر اس کے جواز کا جو حکم دیا گیا کس بنیاد پر؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اجماع کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ اجماع. فرماتے ہیں برخلاف عقد استثناء کے، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں اجماع منعقد ہے استثناء کے جائز ہونے پر. اب جب یہاں پر اجماع منعقد ہے اور قیاس جو ہے قیاس جلی اس عقد کے انعقاد سے مانے ہے، تو اب اس اجماع کی بنیاد پر نہ اس کا حکم دیا گیا. اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ عقد کیا ہو؟ ناجائز ہو. جب قیاس کے خلاف اجماع کی وجہ سے یہ حکم ثابت ہے تو اب اس کا تعدیہ کسی اور شے کی طرف صحیح نہیں، لہذا صرف استثناء سے متعلق جو عقود ہوں گے ان عقود کے اندر جو ہے اس طریقے سے جواز کا حکم دیا جائے گا. باقی جہاں صنع سے صانع کے صنع کا کوئی معاملہ نہ ہو تو وہاں پر اس طریقے سے عقد معدوم یا بیع معدوم وغیرہ کے جواز کا حکم نہیں دیا جائے گا. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں پر استثناء کا معاملہ ہو کہ صانع شے مصنوع کے اندر اپنے عمل کا کیا کرے؟ وہ دخل کرے، تو اس کے اندر یہ اجماع کی بنیاد پر جوازاً حکم ثابت ہے اور دیگر چیزوں کے اندر یہ ثابت نہ ہوتا. اور فرماتے ہیں کالسلم والاستثناء وتطہیر الحیاض والآبار والاوانی. یہ مسئلہ آپ نور الازاہی سے
بلکہ آپ سچی نماز ہی سے پڑھتے چلے آئے ہوں گے کہ کسی کنویں کے اندر اگر کوئی کتا گر جائے یا کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اس نجس اور ناپاک چیز کو نکال لینے کے بعد میں حکم جو دیا گیا کہ اتنے ڈول پانی نکالے جائے، کہیں پورے کنویں کا پانی ہے، کہیں 20 ڈول ہے، کہیں 30 ہے، کہیں 40، الگ الگ سب احکام ہے۔ چوہا گر جائے، بلی گر جائے، سب الگ الگ احکام ہے کہ نہیں احکام ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کنویں سے جب پانی ناپاک نکالا جاتا ہے، سارا پانی نکال لیا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ جب سارا پانی نکل گیا تو وہ کنواں بھی پاک ہو گیا اور وہ ڈول بھی پاک ہو گیا، وہ رسی بھی پاک ہو گئی۔ آپ کو ڈول دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، رسی دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو کنواں کو بھی دھلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نکالنے کے بعد پھر پائپ وغیرہ لگا کر کے جو ہے اور اس کو دھلا جائے، ڈول دھلا جائے، رسی دھلی جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نجس پانی کی ملاقات ڈول سے بھی ہو رہی ہے، آلے دلو سے بھی ہو رہی ہے، اور جس محل کے اندر وہ حال تھا اس سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، وہ ناپاک رہے، اسے نکال لینے سے کیا پاک ہو گیا؟ کیسے پاک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَتَطْهِيرِ الْحِيَاضِ وَالْآبَارِ وَالْأَوَانِي، اور حوضوں اور کنووں اور برتنوں کا پاک ہو جانا، یہ سب کے سب جو ہے یہ خلاف قیاس کیا ہے؟ وہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پاک نہ ہو، مگر ضرورت کی بنیاد پر یہاں حکم دیا گیا۔ وہ ضرورت یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ حکم نہ دیا جائے تو انسان ضرر کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس بنیاد پر اس کے جواز کا حکم دیا گیا۔ الا ترى ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا لأنه هو المدعي ويوجبه استحسانا لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري ثمنا۔ اعلیٰ طرح سے فرماتے کیا آپ دیکھتے نہیں مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں اختلاف ہو گیا؟ مشتری نے ابھی مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے، قبضے مبیع سے پہلے ثمن میں اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف ثمن لا یوجب یمین البائع قیاسا، یہ اختلاف جو ہے بائع کے اوپر یمین کو واجب نہیں کرتا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، بائع یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس مبیع کو اتنے ثمن کے اندر بیچا ہے، تو بائع کیا ہو گیا؟ مدعی نہ ہو گیا؟ اور مشتری کہہ رہا نہیں ثمن یہ نہیں یہ ٹھہرا تھا، تو وہ منکر نہ ہو گیا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں عاقدین میں اختلاف ہو جائے تو وہ بائع پر یمین واجب نہ ہو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں اختلاف بائع کی قسم کو واجب نہیں کرتا ہے؟ قیاس کا تقاضا یہی ہے، لأنہ هو المدعی، اس لیے کہ یہاں پر بائع کیا ہے؟ مدعی ہے، جو ایک ثمن معین کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وَيُوجِبُهُ اسْتِحْسَانًا، اور دلیل استحسان جو ہے وہ بائع پر یمین کو کیا کر رہی ہے؟ واجب کر رہی ہے۔ یہاں پر قیاس جلی میں اور استحسان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تعارض ہو رہا ہے۔ قیاس جلی کا تقاضا کچھ، استحسان کا تقاضا کچھ۔ کیسے استحسان جو ہے بائع کی یمین کو واجب کر رہا ہے؟ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ بائع کو دیکھا جائے جو قیاس جلی کے اعتبار سے بظاہر مدعی ہے، ہم نظر خفی سے دیکھتے ہیں تو یہ بائع کیا ہے؟ مدعی ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ بائع
تسلیم مبی کا انکار کر رہا ہے اس ثمن کے بدلے میں جس ثمن کا مشتری نے دعویٰ کیا ہے۔ گویا مشتری جس ثمن کا دعویٰ کر رہا ہے اس ثمن کے بدلے میں یہ بائع تسلیم مبی کا تسلیم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر بائع منکر بن گیا اور مشتری کیا بن گیا؟ مدعی بن گیا۔ وَهَذَا حُكْمٌ تَعَدَّى إِلَى الْوَارِثِينَ، هذا حکم تعدّى إِلَى الْوَارِثِينَ، یہ ایک ایسا حکم ہے جو وارثین کی طرف بھی کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے۔ بعض میں آگی اور اجارہ کی طرف بھی کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے۔ کتاب البیوع آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ بیوع کے ایسے احکام ہیں، خیار عیب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بائع مر گیا، مرنے کے بعد میں اب اس کا جو وارث ہوتا ہے اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو بائع اگر زندہ ہوتا تو عیب کی بنیاد پر مبی کو کیا ہے وہ مشتری اگر زندہ ہوتا تو عیب کی بنیاد پر مبی کو واپس کر دیتا، یا اس مبی کے اندر عیب پایا جاتا تو اب اس کی طرف کیا کر دیا جاتا؟ واپس کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بائع مر گیا، مشتری مر گیا، مگر یہ ہے کہ اس کا وارث جو ہے اس کا قائم مقام ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اگر عیب مبی کے اندر موجود ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تو وارث اگر مشتری ہے تو اس عیب کی بنیاد پر یہ بائع کو مبی کو کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بائع تھا تو وارث اس کا قائم مقام ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور مبی میں عیب پایا گیا تو اس کی طرف وہ مبی واپس کی جائے گی کہ نہیں واپس کی جائے گی؟ تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جو وارثین کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے، یعنی صرف جو ہے بائع ہی کے لیے یہ حکم نہیں ہے اس کی حیات کا، حکم کا تعدیہ کل اس کو ہم بتائیں گے۔